اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے رمضان المبارک کی آخری جمعرات کا ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی ہر حاجت مراد کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی برکتیں بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ ضرور کریں۔ اس وظیفے کی برکتیں تب ظاہر ہوں گی جب آپ پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجتیں مرادیں رمضان المبارک کی آخری جمعرات میں یہ عمل کریں گے اور جمعۃ المبارک کے دن آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں۔ اس وظیفے کی برکت بہت زیادہ ہے اور ہے بھی 27واں روزہ۔ 27واں روزہ جو کہ شب قدر، جس رات آپ نے عبادت کی، جو رات 1000 سالوں سے بہتر ہے، اس مقدس رات کو جس کسی نے غفلت سے نہیں گزارا ان کو تو بہت زیادہ مبارک ہو، اور جنہوں نے اس رات کو خدا نخواستہ غفلت میں گزار دیا وہ اس دن کو عبادت کر لیں تو اس دن کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ کرامات ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح و صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی۔ تو شب قدر میں جیسے آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کی، ایسے ہی آپ نے رمضان المبارک کی آخری جمعرات 27واں جو روزہ بن رہا ہے، بہت ہی پیارا دن ہے، بہت ہی مبارک اور بابرکت ترین دن ہے۔ آپ نے اس دن میں بھی تقریباً 11 مرتبہ آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ 30ویں پارے میں سورت ہے۔ آپ لوگ اس دن ضرور تقریباً 11 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ حضرات صحابہ اکرام نے جب حضرت شمعون کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا، جن کی ہزاروں سال تک عبادت تھی، ہزاروں سال تک عمر تھی، تو حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت ہی نہیں کر سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین سورہ قدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دی گئی کہ پیارے حبیب رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو ہمیں قدر کہاں ہے؟ یہ رات گزر گئی لیکن ہمیں قدر نہیں آئی، لہٰذا اس کے دن کو بھی عبادات کریں اور یہ بھلائیوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے کہ جب شب قدر کا دن آتا ہے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل ایک سبز جھنڈا لے کر فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے 100 بازو ہیں جن میں 2 بازو صرف اس رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان
آج رات قیام نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل، اللہ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک تو شراب کا عادی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے، چوتھے وہ جو آپس میں دشمنی، آپس میں تعلق قطع کرتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ لوگوں نے گناہوں سے معافی نہیں مانگی تو ابھی سے معافی مانگ لیں کہ حضرت سیدنا مجاہد فرماتے ہیں، دوزخیوں کو ایسی خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ کھجاتے کھجاتے ان کی کھال ادھر جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور پھر ندا سنائی دے گی، اے فلاں، کیا اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تب انہیں بتایا جائے گا، دنیا میں جو تم مسلمان کو ستایا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے، لہٰذا توبہ کر لیں۔ حضور اکرم نور مجسم کا فرمان معظم ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا نکل جاتا، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور لوٹ مار سے پرہیز کیجیے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو مردود شیطان سے لڑیے، بلکہ ضرور لڑیے، نفس امارہ سے لڑائی کیجیے، بوقت جہاد دین کے دشمنوں سے قتال کیجیے، مگر آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیے۔ یہ تھے چند واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کی بہت زیادہ برکات ہیں، آپ کو آپ کی تمام حاجتیں مرادیں جو پورا رمضان آپ عبادات کرتے رہے اور پوری نہیں ہوئی ہیں، وہ آج کے دن آپ کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ نے کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعرات کے دن، یعنی آج کے دن 27 رمضان المبارک کا روزہ ہے اور جمعرات کا دن ہے، تو آج آپ نے ظہر یا عصر کی نماز کے بعد، اگر ان دونوں میں سے نہ کر سکیں تو مغرب کی نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد کوشش کرنی ہے یا مغرب کی نماز کے بعد کہ 2 نفل قضاء حاجت کے پڑھ لیں، اور 2 نفل جب آپ نماز حاجت کے ادا کر لیں گے، نماز حاجت آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور اللہ کا اسم گرامی یا سمیع 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس وظیفے کے بعد کوئی حاجت مانگو اور وہ حاجت آپ کی پوری نہ ہو اور رد کر دی جائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لائی۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میری جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا، ان میں سب سے پہلے جس نے حصہ لیا ان کا نام سہراب قریشی ہے، اور روبینہ شیخ ہیں، خاور ہیں، اینجل نور ہیں، اور عائشہ ہیں، علیشہ عائشہ ہیں، شہناز ہیں، عمر مغل ہیں، یوسف میمن ہیں، نورین علمہ ہیں، انہوں نے اپنے ہسبینڈ شہزاد علی کے لیے دعا کروائی ہے، اسد علی ہیں، نجمہ ہیں، راحیلہ عمران ہیں، اور زوریز احمد ہیں، اور اس کے علاوہ سمیرہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے،
اس کے ساتھ اور بھی بہن بھائی ہیں جن میں عبید ہیں، صوفیہ ہیں، ظہور ہیں، مریم ہیں، عباس ہیں، نورین ہیں، بلاول گلراز ہیں، حمزہ ہیں، شیخ شبرین ہیں، بلاول گلراز ہیں، سید نور ہیں، مہراج ہیں، نیہا ہیں اور سمینہ ہیں اور سلامتی ظفر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سلامتی فرمائے، سعد خان ہیں اور اس کے علاوہ لیاقت عالم ہیں، فاطمہ ہیں، ساجدہ ہیں، آفتاب احمد ہیں، اظہر حسین ہیں اور نور شاہدہ ہیں۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور اس کے علاوہ سمرین علی ہیں، محمد کاشف ہیں، صبا خان ہیں، ظاہر احمد ہیں، شازیہ ہیں، دعا فاطمہ ہیں اور حمیرہ عمیر ہیں، نور جہاں ہیں، افسانہ خان ہیں، شیخ ریاض ہیں، انجم بخاری ہیں، سمینہ بیگم ہیں، شمع تاج ہیں، عتیق زمان ہیں اور شگفتہ شاہین ہیں، آصفہ حنیف ہیں، فاطمہ خان ہیں، ریشمہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میرے بہن بھائی جنہوں نے جو شب قدر کے وظائف میں کمنٹ سیشن میں میسج کیا ہے، دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ کے لیے گڑ گڑا کر خصوصی دعا کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے گا اور آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔